أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. الحديث رواه ابن حبان والحدیث صحح الالبانی وغیرہ من الائمہ. وقال الصوفی البصیری: والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضا وان تفتمه ينفتم. سامعین کرام، سب سے پہلے تعریف و توصیف عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں ہم اس اللہ رب العالمین کی، جس اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہم تمام مخلوقوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں اور جناتوں کو اس بات پر مکلف کیا کہ وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاریں، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو پسند کیا کہ جو اپنے نفس کے رذائلوں سے پاک ہو کر ایک اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرتے ہیں. بعدہ درود و سلام ہو جملہ تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس نبی پاک نے بڑی محنت و مشقت اور بڑی تکلیفیں کاٹ کر یہ دین اسلام کی پیاری دولت ہم تک پہنچائی ہے، اور ساتھ ہی ان تمام ائمہ کرام، ان تمام صحابہ کرام، تمام تابعین اعظام، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سب کو تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سامعین کرام، مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی سڑک میں کچھ تلاش کر رہا تھا. گزرتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا: بھائی آپ اس راستے میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ جیب سے کچھ پیسے گر گئے ہیں، وہی میں تلاش رہا ہوں. لوگوں نے سوچا چلو مدد کر دیتے ہیں. چاروں طرف تلاش کیا مگر کہیں نہیں ملا. تو لوگوں نے پوچھا: بھائی آپ کا پیسہ گرا کہاں؟ اس آدمی نے کہا کہ پیسہ تو میرا گھر میں گرا ہے، لیکن چونکہ وہاں بہت اندھیرا ہے، وہاں تلاشنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی، آنکھوں کو پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے یہاں تلاش رہا ہوں چونکہ یہاں بڑی روشنی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. بظاہر یہ تو ایک افسانہ ہے، یہ واقعہ بظاہر ایک افسانہ ہے، لیکن گہرائی سے اگر اس واقعے میں غور کریں تو آج مسلمانوں کے ساتھ یہی صورتحال اور یہی واقعہ پیش آیا ہے. آج مسلمان بلندیوں کے طالب ہیں، رفعتوں کے طالب ہیں، سکسیس کو چاہتے ہیں، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، مگر تلاش وہاں رہے ہیں جہاں کبھی نہیں ان کو مل سکتا.
جو جگہ ان کے کامیابی کے ملنے کی تھی اس جگہ کو انہوں نے کھو دیا ہے، اس جگہ کو انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں گوارا کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے لام تاکید لگا کر، تو البتہ ضرور بضرور ہم دکھلا دیں گے ان کو سبلنا، اپنا راستہ، ہم اپنے راستے ان کو بتلا دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ رب العالمین البتہ، یہاں بھی لام کی تاکید کے ساتھ البتہ محسنین کے ساتھ ہے، انا لگا کر اللہ رب العالمین بتا رہا، انا تاکید، لام تاکید، دو تاکید لگا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف یہ کی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت میں یہ احسان کہلاتا ہے، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صورت نہ پیدا ہو پا رہی ہے تو اپنے دل میں کم سے کم اتنا یقین جانو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی درماندگیوں، پستیوں، رذالتوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں محنت کرنا، تکلیفیں اٹھانا گوارا نہ کیا، جسم کو تکلیف دینا نہ چاہا، اور بالآخر انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہی وہ گمراہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ میں ایک آدمی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو بنی اسرائیل میں بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، بڑا اونچا مقام عطا کیا تھا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو بنی اسرائیل کا تھا، اللہ رب العالمین کا بڑا مقام، اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا مقام رکھتا تھا، بڑا اونچا مقام، کہ جب وہ دعائیں کرتا تو ان کی دعائیں سنی جاتی تھی، لیکن کسی بادشاہ کے جاہ و جلال میں آ گیا، کسی بادشاہ کے روپیے میں وہ بک گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یاد کرنے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اے نبی پاک، آپ ذرا اپنے عوام کو، آپ اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اپنے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اس آدمی کا واقعہ سنا دیجئے الذی آتیناہ آیاتنا، جن کو ہم نے اپنی آیتیں دے رکھی تھی، اللہ کے پیغام، اللہ کی آیتیں، فانسلخ منہا، لیکن اس آدمی نے غداری کیا، اس آدمی نے غداری کیا، ہماری آیتوں کو چھوڑ بیٹھا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان ان کے پیچھے لگ گیا۔ دیکھیے، جو ہی اللہ کے آیتوں کو، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو اس نے چھوڑا، ان کے پیچھے شیطان لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گمراہوں میں ہو گیا، گمراہ آدمی ہو گیا وہ آدمی۔
اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی آیتیں دے رکھی تھی، نشانیاں دے رکھی تھیں، اللہ کے اصول اور ضابطے ان کے پاس تھے، لیکن پیسوں کے دم پر دنیا داری میں وہ ڈوب گیا تو شیطان نے موقع دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گیا، شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَا بِهَا، تو جو آیتیں ہم نے ان کو دے رکھی تھی انہی آیات کے ذریعے اس آدمی کو پھر ہم بلندیوں تک پہنچا دیتے، پھر ہم ان کو بلندیوں تک پہنچا دیتے، اگرچہ وہ گمراہ ہو گیا تھا، لیکن کبھی انہوں نے سدھرنا ہی نہیں چاہا، وہ سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ آدمی جن کو ہم نے آیتیں دے رکھی تھی پھر اس نے غداری کیا، نمک حرامی کیا، اور نمک حرامی کر کے دنیا داری کی طرف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو پھر ان کو بلندیاں عطا کر دیتے، لیکن اس آدمی نے کبھی ہماری طرف آنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف گیا، دنیا داری کی طرف چلا گیا۔ ایک بڑی غلطی یہ تھی ان کی کہ وہ دنیا داری کی طرف چلا گیا، اور دوسری وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس آدمی نے اپنے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیا، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس آدمی کی مثال کتے جیسی ہے۔ اتنا خطرناک مثال اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس آدمی کی مثال کتے جیسی ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس وتترکہ یلحس، وہ آدمی کتا بن گیا۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو چھوڑ کر جب شیطان ان کے پیچھے لگ گیا انہوں نے دنیا داری کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ ان کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر کتا کو تو مارو گے تب ہی اپنی زبان کو ہلاتا رہے گا، ہپلاتا رہے گا، ہانپتا رہے گا، اور نہ مارو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی آیتیں سناؤ تب بھی برابر، نہ سناؤ تب بھی برابر۔ تو ایسے آدمی جن پر اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں سنا دی جائے، اللہ کا پیغام سنا دیا جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے پیغام کو ٹھکرا کر وہ دنیا داری کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کی مثال کتے سے دی ہے کہ وہ آدمی نہیں، وہ کتا ہے، وہ کتا ہے، وہ کتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہی کام کیا ہے جیسا کتا۔ ان کو مارو تب بھی زبان کو ہلاتا رہے گا، نہ مارو تب بھی ان کا وہی دھندا چالو رہے گا، یعنی جیسا تھا ویسا ہی ان کا کام چلتا رہے گا، سدھرنے کی کبھی کوشش وہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہی مثال جو اس آدمی کی ہے، یہی مثال ان تمام لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے جھٹلا دے، زبان سے کوئی مسلمان نہیں جھٹلاتا، کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کی آیتوں کو نہیں جھٹلاتا زبان سے، لیکن اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے ایسے تمام قوموں کی مثال اسی آدمی جیسا ہے، جو آدمی اللہ کی آیتوں کو اترنے کے بعد، اللہ کی آیتیں جن کے پاس تھی لیکن پھر بھی وہ کتا بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی پاک فقصص القصص، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ لوگوں کو سنا دیجئے، سنا دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، ہو سکتا ہے دماغ کھل جائے، ہو سکتا ہے سدھر جائے، ہو سکتا، ویسے سدھرنے کی تو امید نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے سدھر جائے، ہو سکتا ہے غور کرے۔ تو اللہ کی آیتوں کو چھوڑا، دنیا داری کی طرف وہ گیا، اپنے خواہشات کی اتباع میں لگ گیا۔ اللہ کی آیتیں تھیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے
تو ان کو بلندیاں عطا کر دیتے، لیکن کبھی وہ ہماری طرف دوبارہ لوٹ کے آیا ہی نہیں، ہماری طرف لوٹ کے وہ آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، دنیا میں تو پٹے، دنیا میں تو پٹتے رہے، قیامت کے دن وہ جہنم میں جا کر دائمی پٹائی اور دائمی عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے نشانی ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں فرمایا آگے کہ ایسے لوگ جہنم جائیں گے، کیونکہ ہماری آیتیں ان کے پاس تھیں، لیکن ہماری آیتوں کی طرف وہ کبھی نہیں آیا۔ وہ کدھر گیا؟ اپنے خواہشات کی پیروی کی طرف، اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آگے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس دل تو تھے، لیکن کبھی اس دل سے انہوں نے سمجھنے کا کام نہیں لیا، اپنی دل لگیا کی انہوں نے دنیا داری میں دل لگایا، عشق و معاشقے میں دل لگایا، اپنے دل کو انہوں نے گانے بجانے میں لگایا، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، سمجھنے کا کام اپنے دل سے کبھی نہیں کیا انہوں نے، آنکھیں بھی تھی ان کے پاس لیکن دیکھنے کا کام انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں دیکھا، لیکن کیا دیکھا؟ اپنے مفاد کی چیزیں، جہاں ان کو فائدہ نظر آیا بس وہ سب تو دیکھا، لیکن جو دیکھنے کے لیے وہ دنیا آیا تھا اس چیز کو انہوں نے دیکھا۔ اور کان بھی تھی ان کے پاس لیکن ان سے سننے کا کام انہوں نے نہیں لیا۔ کون سی باتیں سننا؟ بہت سی چیزیں سننے تو سننے ہی کے لیے تو پیدا ہی ہوا، دنیا میں طرح طرح کی باتیں وہ سن لیتا ہے، لیکن اللہ کی آیتوں کو کبھی انہوں نے سننا گوارا نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے ایندھن میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، کہ جو حضرات، جو لوگ بھی ہماری راہ میں محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کو ہم اپنا راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ محنت کرنا شرط ہے، اگر محنت کرو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ کسی نیتا کی بھاشن بازی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی ہماری راہ میں محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی۔ وہ کون سی محنت، کیسی مشقت، کیسی محنت، کیسی مشقت؟ سب سے بڑی مشقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خلاف ورزی کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ اس سے بڑھ کر مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حقیقی یودھا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس کے خلاف اسٹرگل کرے، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے، اپنے نفس کے تقاضوں کے خلاف وہ کام کرے۔ نفس ایسی چیز ہے جو مزہ چاہتا ہے، لذتوں کا کھوگر ہے، لذتوں کا کھوگر جو چاہتا ہے کہ ان کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ نفس کے تقاضے ہوتے ہیں، جس قدر آپ ایک تقاضا پورا کریں گے وہ دوسرا تقاضا لے کر بیٹھ جائے گا۔ آج کہتے ہیں کہ لوگوں کے پرائیویٹ لائف میں جو ہے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کی پرائیویٹ لائف ہے۔ بھائی پرائیویٹ لائف کچھ نہیں ہوتی ہے۔ کیا پرائیویٹ لائف؟ کیا پرائیویٹ لائف میں وہ آزاد ہے؟ جو چاہے کرے، جو چاہے بدکاریاں کرے، جو چاہے برائیاں کرے، جو چاہے بدکاریاں کرے، جو چاہے اپنے نفس کے تقاضے پورا کرتے رہے، یہی آزادی تم سمجھتے ہو؟
اسی کو آزادی کہتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرام خوری ہے۔ چاہے پرائیویٹ لائف ہو چاہے پبلک لائف، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیابی کا یہ ہنر ہے اور کامیابی کا یہی سلوگن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نامراد ہوا، وہ برباد ہو گیا، وہ کسی لائق نہیں رہے گا، کسی لائق نہیں رہے گا۔ اسی مجاہدہ کے لفظ سے جہاد بھی نکلا ہوا۔ آج کل اس لفظ کو مغربی میڈیا اور دشمنان اسلام نے ایسا بدنام کر رکھا ہے کہ اس لفظ کو اپنی زبان میں چڑھانے سے بھی ڈر سا لگنے لگتا ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے، جبکہ عربی زبان کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ مجاہدہ یا جہاد کا لفظ یہ محنت کے لیے آتا ہے، مشقت کے لیے آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مشقت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہی جڑ ہے، یہی جڑ ہے۔ جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا وہ ہر چیز میں کامیاب ہو جائے گا، یہی بنیاد ہے۔ جو اس میں کامیاب وہ ہر چیز میں کامیاب۔ بہت سے واقعات ہمارے سامنے بھرے پڑے ہیں، بے شمار واقعات۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے لے کر ہمیشہ سے اس دنیا کا اصول رہا ہے کہ جو بھی یہاں پر صاحب اصول گزرے ہیں، جنہوں نے بھی اپنے نفس کو اپنا کنٹرول میں کر لیا ہے، وہی کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھا ہے۔ ذرا یاد کیجئے، فرعون جیسا ظالم بادشاہ دنیا پر جنہوں نے حکومت کی، آج بھی ان کی نشانیاں مصر کے اندر موجود ہے، ان کے کرسی موجود ہے، ان کا گھر موجود ہے، ان کے گھر کے سارے افراد کے لاشیں موجود ہیں آج بھی۔ فرعون کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ سب اس کی پوجا کرتے تھے، کوئی مخالفت میں سر اٹھا لے جائے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت فرعون کی بیوی ان کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ اکبر۔ فرعون کی بیوی، اتنا بڑا مہاراجا، اور وہ ہے مہارانی ڈٹ گیا اپنے شوہر فرعون کے خلاف۔ ایک تو فرعون بفرا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی آیتوں کو دیکھ کر وہ گھبرایا ہوا تھا، ان کو اپنی کرسی خطرے میں لگ رہی تھی کہ کہیں لوگ موسیٰ کی بات میں نہ جائے۔ ان کی بیوی جو مہارانی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کی خلاف ورزی کر دی۔ یہ ایسے ممکن نہیں تھا، انہوں نے اپنے نفس کے تقاضوں کو دبایا، اور جب فرعون نے گھر سے نکالنا چاہا، اپنے محل سے نکالنا چاہا، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی۔ فرعون کی بیوی نے دعا کیا تھا، کیا دعا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر وہ اس دعا کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ اے اللہ، دنیا کا اتنا بڑا محل مجھ سے چھین گیا، مجھے اس محل سے نکالا جانے لگا، لیکن اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنانا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ اس مہارانی نے، فرعون کی بیوی نے کیا دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنانا۔ دنیا کی محل مجھ سے لٹ گئی، برباد ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر تیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے کہا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ
اور اے اللہ رب العالمین مجھے فرعون سے اور ان کے ان عملوں سے اللہ مجھے بچا لے، مجھے یہاں سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ مجھے اس ظالم قوم سے بچا۔ ذرا تصور کیجئے، فرعون جیسا ظالم بادشاہ کے سامنے اس کی بیوی ڈٹ گئی، کیا ایسے ممکن تھا؟ اتنا بڑا کلیجہ، اتنا بڑا جگر ان کے پاس ایسے ہی آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے نفس کے تقاضوں کو دبایا، اگر چپ رہتی وہ مہارانی بنی رہتی، وہ حکومت کر رہی ہوتی، ان کا ایک اشارہ کایا پلٹنے کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس محل سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ اپنے پاس تو گھر بنانا، دنیا کی یہ دولت، دنیا کے یہ راج پاٹ سب چھین گیا، کوئی بات نہیں، اے اللہ مجھے فرعون سے، ان کے اس عمل سے بھی مجھے بچانا، اس ظالم قوم سے اللہ مجھے بچا۔ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر اتار کر قیامت تک کے لیے اس دعا کو محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابتدائی دور غور کیجئے، جب مسلمان ستائے جا رہے تھے، بے پناہ اور خاص طور سے جو غریب تھے، جو بے حال تھے، جو غلام تھے، جنہوں نے جب اسلام لایا، ان کے آقاؤں نے، ان کے سرداروں نے ان تمام کے غصوں کو جو محمد اور صحابہ کرام پر غصے تھے، ان سارا کا غصہ ان کمزوروں پر اتارنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آل یاسر کو دیکھا کہ مکہ والے بے پناہ ستا رہے، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا صبرن آل یاسر، صبرن، صبر کیجئے اے یاسر کی اولاد، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ جنت ہے، جنت میں تم سے ملاقات کریں گے۔ تو حضرت عمار بن یاسر اور ان کے خاندان نے اتنی بڑی مشقت کیوں کر حاصل کر پائے؟ آج اگر ہم ہوتے تو پلٹ جاتے۔ دشمن اسلام کے خوف اور دہشت کے مارے ہم وہاں کبھی ٹک ہی نہیں پاتے، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور اس حدیث کو بھی اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے نشانہ بنا کے رکھ دیا، نشانی بنا کے رکھ دیا، عبرت بنا کے رکھ دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، آدمی نفس کے تقاضوں میں کبھی کبھی آ کر اس قدر بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اتنا بہک جاتا ہے، اتنا گمراہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پکڑ اور عذاب کے شکار ہونے والا ہی ہوتا ہے کہ وہ سدھر جاتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے عابد اور زاہد گزرے ہیں، جن کو آج ہم کہتے ہیں ثقۃ ثبت حجۃ قدوۃ زاہد عابد شیخ الاسلام، اتنے القاب ایک زمانے میں معلوم ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پوری زندگی خانہ کعبہ میں گزار دی، خانہ کعبہ کی خدمت میں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں بڑے دبنگ ڈاکو تھے، ڈاکہ مارنے والے۔ اور مزید دیکھیے کہ وہ ایک لڑکی سے پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں اس لڑکی کے پاس جا رہے تھے، دیوار جیسے ہی چڑھے کودنے کے لیے، وہیں پر کوئی قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ والی آیت وہیں پر کوئی پڑھ رہا تھا۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ڈر جائیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ان سے؟ جب فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت کو سنا، قرآن کی یہ آواز جب ان کے کانوں سے ٹکرائی، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اسی وقت ان کے دل میں یہ آیت بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ رب العالمین، زندگی بھر ڈاکہ زنی میں گزار دیا، بدکاریوں اور بدعمالیوں میں گزار دیا، قرآن کی ایک آیت نے ان کی کایا پلٹ دی۔ جب اس آیت پر ان کی
یہ آیت جب ان کے کان سے، اس آیت کی آواز جب ان کی کان سے ٹکرائی کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے سدھرنے کا ایمان والوں کو، انہوں نے اسی وقت توبہ کی، رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، جبکہ وہ ڈاکو تھے، دبنگ بھی تھے۔ سوچا کہ رات گزار لیتے ہیں کسی کھنڈر میں، پھر صبح جائیں گے اپنے گھر اور اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جب اس کھنڈر میں گئے وہیں پر رات گزارنے کے لیے، تو وہاں کچھ مسافر چھپے ہوئے تھے۔ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہاں پر چھپنا مناسب ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، رات ہی رات ہم لوگ نکل چلتے ہیں، اور کچھ لوگ بول رہے تھے کہ نہیں، ابھی اگر نکلو گے تو ادھر ہی ایک خطرناک ڈاکو فضیل رہتا ہے، ہم لوگوں کو لوٹ لے گا۔ اتفاق سے یہ بات بھی فضیل بن ایاس وہاں پر سن لیا انہوں نے۔ اللہ رب العالمین کو شاید ان کو ہدایت دینا مقصود تھا۔ یہ دو ایک ہی رات میں ان کے سامنے دو بات آ گئی۔ ایک تو اس آیت پر اس آیت کو انہوں نے سن لیا، سدھرنے کے لیے یہاں پر کھنڈر میں آئے کہ رات گزارتے ہیں پھر صبح گھر چلتے ہیں، تو یہاں مسافروں کی آواز سن لیا کہ یہاں کچھ کہہ رہے تھے کہ رہ جائیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ چلو رات ہی میں نکل جلتے ہیں، تو انہی میں سے کوئی بول رہے تھے کہ یہاں خطرناک ڈاکو رہتا ہے کہ اگر ہم نکلیں گے تو وہ لوٹ لیں گے۔ ان دو چیزوں کو جب سن لیا تو انہوں نے کہا یا اللہ، میں کس دلدل میں پھنسا ہوں اور کس گمراہی میں پڑا ہوں کہ اللہ کے مخلوق اور بے سہارا لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ کی اور تا حیات خانہ کعبہ کے مجاور بن کر بیٹھے رہے، خانہ کعبہ میں عبادت کرتے رہے، وہیں پر خدمت کرتے رہے، اور وہیں پوری زندگی گزار دی انہوں نے۔ بہت بڑے عابد، زاہد، حجت، سکہ، ثبت، سب ان کو کہیے شیخ الاسلام۔ اور یہ واقعہ سیر و اعلام النبلاء اور دیگر کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا راستہ بتلا دیتے ہیں، اپنا راستہ ان کو سکھلا دیتے ہیں، اپنا راستہ ان کو سامنے کھول دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں۔ یہ صاحب عزیمت لوگ تھے جو اپنے نفس کی خلاف ورزیاں جنہوں نے کی، کیونکہ ان کا نفس ان کے کنٹرول میں تھا، ان کا نفس ان کے کنٹرول میں تھا۔ آج ہم بلندیوں کے طالب ہیں اور ہمارا نفس پستیوں پر پستیوں میں گوتہ زن ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ لا ینال العلا ولا یبلغ المجد، حیوب جسامۃ فی الظلام، کہ بلندی حاصل نہیں کر سکتا، شرافت کو نہیں پا سکتا۔ کون؟ حیوب، بہت زیادہ ڈرپوک، جسامۃ فی الظلام، سائے میں ڈھیر رہنے والا، آرام فرمانے والا، ہر وقت لطف اندیزیوں میں رہنے والا، لطف میں مزے میں گزارنے والا، جو پسینہ نہیں بہاتا، اپنے گھر میں سائے میں رہتا ہے، ہمیشہ کبھی وہ پریشانی نہیں اٹھاتا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بلندیاں پا ہی نہیں سکتا، رفعت سکسیس وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، کامیابیوں کامرانیوں کا کبھی کامیابیوں اور کامرانیوں کی سیڑھیوں پر وہ نہیں چڑھ سکتا۔ یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، بے شمار ہمارے دین اسلام میں ایسے صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین اعظام گزرے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقت ان کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اس طور پر ڈھال لیا تھا کہ چاہے آرے چل جائے، چاہے کلیجہ دو ٹکڑا ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر ائمۃ المسلمین، اتنے بڑے حدیث کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب مدینہ کا گورنر جعفر بن سلیمان نے فتویٰ جاری کروایا تھا یا فتویٰ جاری کیا تھا عام ملاؤں سے
کہ زبردستی کا طلاق ممکن ہے. اگر کوئی عورت کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مرد اگرچہ طلاق نہ دینا چاہے، زبردستی ان سے طلاق دلوایا جا سکتا ہے. یہ فتویٰ بہت چلا. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ فتویٰ پیش کیا گیا، امام مالک نے اس کو رد کر دیا. یہ بات اس وقت مدینہ کے گورنر کو بری لگی کہ ہماری بات، اہنکار ان کا اٹھ گیا، تکبر اور غرور و گھمنڈ ان کا جاگ گیا کہ ہم والی مدینہ ہیں، مدینہ کے گورنر ہیں، اور ایک عام مولوی ہماری بات کو کاٹ رہا ہے. حکم دیا کہ امام مالک کو بلوایا جائے. بلایا گیا دربار میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اپنے اس فتوے سے رجوع کرو، اور جو فتویٰ دے رہا ہوں یا جو ہم عام دیگر علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے کہ زبردستی کا طلاق بھی صحیح ہے، اس کو تم بھی مانو. اصل میں یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ زبردستی کی طلاق کی بات ابھی آ رہی تھی کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو آگے چل کر زبردستی کا بیعت بھی کیا جانے لگے گا. یہ راستہ وہ کھولنا چاہتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں ہو سکتا یہ چیز. جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا حکم ہے کہ زبردستی کی کوئی چیز اسلام میں قابل اعتبار ہے ہی نہیں. قرآن کی اسی آیت کو انہوں نے پیش کیا. بالآخر جب نہ مانے تو حلیۃ الاولیاء اور سیر اعلام النبلاء کے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو مڑوایا گیا، سر کو گدھے میں بٹھایا گیا اور گلیوں میں گھمایا جانے لگا بدنام کرنے کے لیے. کون ہیں اس گدھے میں بیٹھے ہوئے؟ چہرہ مڑوایا ہوا، چہرے میں کالک پوت دیا، کالا کر دیا چہرہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نہیں ہٹے، اس گدھے میں بیٹھ کر گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی. اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس کا بیٹا مالک ہوں. میں کہتا ہوں سب کے سامنے اعلان کر کے کہ زبردستی کا طلاق کچھ نہیں ہوتا، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ اکبر. چاروں طرف گھوم گھوم کے اور بلکہ ان کے فائدے کی بھی چیز بن گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چرچا کا اور ذریعہ بن گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور گھوم گھوم کر اپنی بات کو کہنے لگے. جب لگا کہ ان کو یار یہ تو الٹا ہو رہا ہے، فوراً اس کو اتارے اور چھوڑ دیا. اتنا مارا گیا تھا اس دن. اللہ اکبر. کیوں وہ ڈٹ گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، اللہ کے احکامات کی پیروی میں رکھا تھا، کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے نفس کو ڈھالا تھا. اسی لیے یہ بلندی ان کو عطا ہوئی تھی، اسی لیے یہ بلندی ان کے سامنے آئی تھی. تو آج ہم کو بلندیاں چاہیے تو سب سے پہلی چیز اپنے نفس پر ہم کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا. اسی طرح سے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ ابو عبداللہ محمد بن حنیف الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کو کمر درد کا بڑا خطرناک بیماری لاحق ہے، کمر درد. اور کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بیماری اٹھ جاتی تو ہلنا ڈلنا بھی ان کا مشکل ہو جاتا. لیکن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح آذان کی آواز کو سن لیتے تو علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے درخواستیں کرتے، یار مجھے مسجد لے چلو، اٹھا لے چلو. کسی کے گود میں سوار ہو کر مسجد آیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ اپنی جان پر اتنی تکلیف کاہے کو کرتے ہیں؟ اسلام میں تو رخصت دیا ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیجیے. ابو عبداللہ محمد بن حنیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اس وقت کہ کبھی بھی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز سنو اور مجھ کو مسجد میں نہ پاؤ تو پھر قبرستان ہی میں تلاش کرنا، سمجھ جانا میں اب زندہ نہیں رہا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کانفیڈنس کیوں کر تھا؟ کیونکہ وہ نفس کی خلاف ورزی کر کے یہ مقام حاصل کیا تھا. تو اپنے نفس کے سوران کو توڑ کر جو بلندیوں کو پاتا ہے وہی حقیقت اور عظمت کی دنیا میں جیتا ہے، وہی بلندیوں کو پاتا ہے، وہی سکسیس اور کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. جو اپنے نفس کی درماندگیوں میں آ جائے،
اپنے نفس کی برائیوں کے شکار ہو جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ برباد ہو جاتے ہیں، قد خابا، وہ نامراد ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہندوستان میں جب مغلیہ دور اپنے آخری چرم پر تھے، آخری دور میں برائیوں کا سیلاب، تمام کے تمام اس وقت کے مسلمانان ہند گمراہیوں میں ڈوب چکے تھے، بربادیوں اور ہر وقت قرآن و حدیث کے مذاق اور احادیث کا مذاق اڑایا جانے لگا تھا۔ عورتیں بت پرستی کرنا شروع کر چکی تھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک تو علم سے فارغ ہوئے، پڑھ کر فارغ ہوئے، اور اپنا نفس کے خلاف کنٹرول کرنا انہوں نے شروع کیا۔ ان کے بارے میں تو بے شمار واقعات ذکر کیے گئے ہیں، میں وہاں تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ جن کو تفصیل چاہیے وہ مرزا حیرت دہلوی کی کتاب پڑھ لیں۔ مرزا حیرت دہلوی نے ان کے سوانح حیات پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب مرجع کی حیثیت رکھتا ہے حضرت امام شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق۔ الغرض حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرنے میں بہت زیادہ، ڈیفینس کرنے میں بہت زیادہ لگے، حتیٰ کہ ٹھنڈی کے دنوں میں جمنا ندی میں اتر کر، اللہ اکبر، غور کیجئے، جمنا ندی میں دلی سے آگرہ اور آگرہ سے دلی تیر کر آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ نفس کا پاور ان کا پیدا ہو، اور کبھی بھی جب موقع ملے اپنے نفس کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے اتنا اونچا مقام حاصل کیا تھا۔ الغرض بہت سارے واقعات ہیں، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی زندہ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جو اپنے نفس کو اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں، تاکہ ہم بھی دنیا میں بلندیوں کو حاصل کر سکیں۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی بیماری یہی ہے جس کی وجہ سے وہ درماندگیوں کے شکار ہیں۔